نمبر ہے 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ گزری ہوئی آیتوں میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ تھا کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا صالح علیہ السلام کی نافرمانی کے وجہ سے۔ اب قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پہ اس قوم کا تذکرہ گزرا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان پہ بہت محنت کی۔ ان میں ایک خباثت تھی کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، لواطت کرتے تھے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یعنی لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، جو مستلزم ہے تمام پیغمبروں کے جھٹلانے کو۔ پر انا ارسلنا علیہم حاصبا، قوم سمود پہ بھی گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجا، ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پہ ہوا بھیجا تھا۔ آیت نمبر 29 انا ارسلنا علیہم ریحا۔ اور یہاں پہ بھی قوم لوط کے متعلق کہا جاتا ہے ارسلنا علیہم حاصبا، وہ ہوا جو کنکر اپنے ساتھ اٹھا کے پھینکے۔ قوم لوط پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے، ارسلنا علیہم حاصبا، تیز ہوا جھری، ان پہ کنکر برسائے گئے، وہ بادل جنہوں نے کنکر برسائے۔ الا آل لوط، مگر متبعین لوط۔ آل لوط سے مراد ہے جو حضرت لوط علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اور فرمایا نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو رات کے آخری حصے، صبح کے قریب، جو سحر کا ٹائم ہے، سحری جس کو بولتے ہیں آپ، عام معروف جو ہے نا سحر، اس وقت ہم نے ان کو وہاں سے نکالا اور ان کو نجات دی، بقیہ سب کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 35 میں نعمتا من عندنا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں آفات سماویہ، آسمانی اور زمینی آفات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، نعمتا من عندنا۔ اور فرمایا کذالک نجزی من شکر، جو شکر گزار ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دیکھیں
لوط علیہ السلام پہ ایمان لانے والے وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ یہ زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے صحیح ہے، یہ نہیں کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کریم کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا۔ فرمایا اس قوم کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا اور اللہ نے اپنی نعمت ان پہ کر دی کہ ان کو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ اب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا، نافرمانی مت کرو، انذرہم بطشتنا، ہمارے پکڑ سے ان کو پیغمبر نے ڈرایا بھی تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے جانب سے لوط علیہ السلام جن چیزوں سے، جس عذاب سے ان کو ڈرا رہے تھے، فتماروا، انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے، بحث شروع کر دیے، بحث و مباحثے ہوتے رہے، پیغمبر کے ساتھ زبان درازیاں کر لی انہوں نے، فتماروا بالنذر۔ پھر جب یہ پیغمبر کے گھر میں آ گئے فرشتے، چھوٹے 9 عمر لڑکوں کے شکل میں، فرشتوں نے انسانی شکل بنایا، اور انسانی شکل بھی اس طرح کہ 9 عمر لڑکی، ان لڑکوں کا شکل بنایا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے۔ اب ان شریروں کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے اپنی نیتوں کے مطابق بدفعلی کرنے کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، ان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ دیوار باندھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ میرے گھر میں آئے ہوئے یہ مہمان اور یہ کس نیت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں نا، تو ان سے کہا مت ڈرو، خوف مت کرو، ہم فرشتے ہیں، ان کو سبق سکھانے آئے ہیں، تم بے فکر ہو۔ تب لوط علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، تو راودوہ عن ضیفہ، کہا وہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے اس کو مہمانوں کو اپنے طرف بلا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، پہلا عذاب ان پہ یہ آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے سامنے کر دیا، سارے اندھے ہو گئے، ان کو بصارت چلی گئی۔ فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کی بصارت لے لی۔ پھر کہا گیا فذوقوا عذابی ونذر، میرا عذاب چکو، یہ ہے عذاب۔ دیکھیے نعمت کا قدر نہیں ہوا، نعمتوں کا قدر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ فرمایا فذوقوا عذابی ونذر۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ پھر عذاب کا تذکرہ ہے، سبحہم بکرتاً، عذاب مستقر، صبح سویرے رات کے آخری حصے میں ان پہ اللہ کا عذاب آیا، جو ان کے قسمت میں مقدر میں ٹھہرا ہوا تھا، نافرمانیوں کی وجہ سے پتھروں کی ان پہ برسا ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو یوں اوپر اٹھایا اور الٹ کے زمین پہ مارا اس کو، تو پھر قرآن کریم نے کہا فذوقوا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا گیا فذوقوا عذابی ونذر۔ دیکھو یہ 2 دفعہ کہا گیا، ان کو 2 عذاب دیے گئے۔ کہاں ہے عذاب؟ کہاں ہے عذاب؟ ڈرانے والوں کے ساتھ منہ ماریاں کرنا، پیغمبروں کی نافرمانی کرنا، ایک ان کی آنکھوں کی بصارت گئی، تو قرآن نے کہا فذوقوا عذابی ونذر۔ پھر جب ان پہ پتھر برسائے گئے، پھر کہا گیا فذوقوا عذابی ونذر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے حاصل کیا ہے، کوئی ہے جو اس سے عبرت کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، اور ہم نے بھیجا ان پہ بادل ایسے جو کنکریاں پتھر برسانے والی. الا آل لوط، مگر متعلقین لوط کہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہے. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو متعلقین لوط کو ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی. بسحر، رات کے آخری حصے میں. نعمت من عندنا، یہ ہمارے جانب سے نعمت تھی جو انہیں ملی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس انسان کو جو اللہ کا شکر گزار بنے. اسی طرح ہم عذاب سے، آفتوں سے بچاتے ہیں ہر اس انسان کو جو پیغمبر پہ ایمان لے آئے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا ہمارے گرفت سے. لیکن فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، توبہ کے بجائے وہ پیغمبر سے بحث کرنے لگے، جھگڑنے لگے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، پھر فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر اپنی خواہشات کے تسکین کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر گئے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پھر برابر کر دی ہم نے ان کے چہروں کو، ان کی آنکھیں گئی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور آ پہنچی ان پہ صبح سویرے رات کے آخری حصے میں. عذاب مستقر، عذاب جو ٹھہر چکا تھا ان کے لیے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ کرنے والوں اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی قرآن سے نصیحت لینے والا. اللہم وفقنا لما تحب